اللهم صل على سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ایک بار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش کیجئے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ہمارے بیچ معزز مکرم مہمانانہ اکرام تشریف فرما ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم مقامی لوگوں کے بیانات ختم کر کے مہمانوں ہی کو وقت دیا جاتا. بہرحال جب مجھے کچھ حکم دیا گیا ہے تو تھوڑی دیر میں آپ کے بیچ رہوں گا. میں بہت زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ اتنا جھیل پائیں گے مجھے، اس لیے کہ آپ کو بھی عالی شان مقرر کو بھی سماعت فرمانا ہے. البتہ قاری سہیل صاحب سیدہ فضلہ پڑھ رہے تھے، دل یہ چاہ رہا تھا کہ پڑھتے جاتے اور ہم سنتے جاتے. انہوں نے مختصر وقت دیا ہے لیکن انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. میں نے ابھی آیت تلاوت فرمائی ہے. مجھے حکم ہوا ہے سیرت النبی کے اوپر گفتگو کرنے کا. میں 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. سب سے پہلی چیز مجھے تھوڑی سی بات کرنی ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئینی زندگی، خاندان گھریلو زندگی آپ کی کیا تھی. تیسری چیز آپ کی سماجی زندگی کیا تھی، سماج میں آپ کس طرح سے. سب سے پہلی چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے. ہم انتہائی حساس ہو کر اور ہمارا ایمان کہاں کھڑا ہے، ہمارے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا عظمت ہونی چاہیے، اس حیثیت سے ہم ان سے سنیں. خود ہمارے اور آپ کے پروردگار نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں کیا عظمت بیان کی ہے. پورا قرآن آپ پڑھ جائیں، پورے قرآن میں کہیں بھی جب نبیوں کو مخاطب کیا گیا ہے تو کہیں کہا گیا یا ابراہیم، یا یونس، یا عیسیٰ ابن مریم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، لیکن 4 جگہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں آیا ہے. کہیں بھی اللہ نے یا محمد کہہ کر پکارنا گوارا نہیں کیا ہے. جب بھی پکارا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی کہہ کر پکارا، اے نبی جی، اے رسول محترم. ڈائریکٹ نام کے ساتھ یا لگانا بھی گوارا نہیں کیا.
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ لگائیے. تمام نبیوں سے اللہ نے یہ عہد لیا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور میں آ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کو معلوم تھا کہ ان کے پیریڈ میں انہیں نہیں آنا، پھر بھی یہ عہد دیا گیا، تو آپ کے ذمہ یہ فرض ہے کہ ان پر ایمان لائیں، ان کی تصدیق کریں، ان کی تائید کریں اور ان کی مدد کریں. آپ قرآن پڑھیں، قرآن میں جگہ جگہ قسمیں کھائی گئی ہیں، کہیں زمانے کی قسمیں، کہیں قیامت کی قسمیں، کہیں رات کی قسمیں، کہیں دن کی قسمیں. قرآن میں کسی شخصیت کی قسم نہیں کھائی گئی ہے. ایک شخصیت صرف ایسی ہے، ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی قسم قرآن میں کھائی ہے. قرآن کہتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. قرآن نے نبی کی کس عظمت کا اور نبی کی عظمت کے کس درجے کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، ابھی جو میں نے سورہ حجرات کی آیتیں پڑھی ہیں اس سے جھلکتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہے. آپ کے دربار میں شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود ہیں. ایک قبیلے کا سردار کسے بنایا جائے، اس پر گفتگو چل رہی ہے. حضرت ابو بکر نے کہا ان کو بنا دیا جائے، حضرت عمر نے کہا ان کو بنا دیا جائے، ایک نے کہا قعقاع ابن معبد کو بنا دیا جائے، دوسرے نے کہا اقرع ابن حابس کو بنا دیا جائے. یہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی آواز نبی کی آواز سے بلند ہو گئی. اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی. جبریل آئے، آیتیں لے کر آئے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، ابو بکر اور عمر کے واسطے سے قیامت تک کے لوگوں یہ بات کان کھول کر سن لو، اگر نبی کی آواز سے آواز بلند بھی ہو گئی تو ایمان چلا جائے گا، اعمال برباد ہو جائے گا. ایک صحابی ہیں قیس ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فطرتاً آواز بلند تھی، جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ آواز بلند رہتی ہے. اس آیت کے اترنے کے بعد انہوں نے نبی کی مجلس میں آنا بند کر دیا، اپنے گھر کی کنڈی لگا لی اور گھر کے اندر قید ہو گئے. ایک ہفتے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا، کہا کیوں مجلس میں نہیں آتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری آواز بلند ہے، اگر میں مجلس میں بولوں گا تو میری آواز آپ کی آواز سے اونچی اٹھ جائے گی اور میرا ایمان چلا جائے گا، میرے اعمال برباد ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم ان جہنمیوں میں سے نہیں ہو، تم تو جنتی لوگوں میں سے ہو. وہ تو وعید دوسروں کے لیے ہے جو جان بوجھ کر یہ بغیر کسی مجبوری کے نبی کی آواز سے آواز بلند کرتے ہیں. صحابہ نے یہ عظمت نبی کی کر کے دکھائی. آئیے ہم ایمان ہمارا تازہ ہو جائے گا. ہم اگر تھوڑی سی توجہ سے سنیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور غار ثور ہیں. آپ نے بارہا سنا ہے کہ غار ثور میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے ہیں تو جگہ جگہ سوراخ تھے. ان کے پاس جو کپڑا تھا اسے چیر کر انہوں نے سوراخ میں لگا دیا. جب ایک سوراخ بچ گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر پیر رکھ لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، آقائے دو جہاں، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی گود میں سو گئے. اتفاق سے جس سوراخ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیر رکھا تھا، اسی سوراخ سے کسی زہریلے جانور نے آپ کو ڈس لیا. حضرت ابو بکر کو درد کی شدت بے پناہ ہوئی، لیکن آپ نے یہ سوچ کر کہ میری گود میں کائنات کا سردار آرام فرما ہے، اگر میں حرکت کروں گا تو نبی کی آنکھیں کھل جائیں گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت کرتے رہے، لیکن جب درد برداشت سے باہر ہوا تو آنسو کی شکل میں حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے گرا اور آپ کے چہرے کو ہوتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آ گرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے کہا ابو بکر کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی جانور نے ڈس لیا ہے، آپ نے اپنا تھوک مبارک، لعاب مبارک لگایا حضرت ابو بکر کے پیر پر، پیر صحیح ہو گیا. آپ نے پوچھا ابو بکر مجھے جگہ، آپ نے کہا ابو بکر مجھے جگہ کیوں نہیں دیا تھا یا مجھے اٹھا کیوں نہیں دیا تھا؟ تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا اے اللہ کے نبی، اگر حرکت کرتا تو آپ کی نیند کھل جاتی. اب یعنی ابو بکر یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ابو بکر کا دم نکل جائے تو گوارا ہے، لیکن محبوب کی نیند کھل جائے یہ ابو بکر کو گوارا نہیں ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے.
آج جتنے ایریے میں 15 آزاد ملک آباد ہیں، حضرت عمر تنے تنہا اتنے بڑے ایریے کے حکمران تھے جنہیں دیکھ کر شیطان بھی کانپ جاتا ہو، راستہ بدل دیا کرتا ہو۔ وہ عمر جن کے دور میں ان کے گھوڑے بیک وقت ایران اور فارس کے روم اور فارس کے دریاؤں کا پانی پی رہے ہوں، وہ ابو بکر بیت المقدس اور فلسطین کی چابی، وہ عمر جن کے حوالے فلسطین کی چابی دی جا رہی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبوی میں صحابہ کے پرنالے نکلے ہوئے تھے، انہوں نے سب کے پرنالے توڑوا دیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرنالہ بھی تھا، حضرت عباس کا بھی پرنالہ توڑوا دیا۔ حضرت عباس آئے اور سخت لہجے میں کہا کہ عمر تم نے یہ پرنالہ توڑ دیا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ پرنالہ کس نے لگایا ہے؟ اس پرنالے کو نبی نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے۔ حضرت عمر رونے لگے اور حضرت عباس سے کہا کہ عباس جھک گئے، میری پیٹھ پر چڑھ جاؤ۔ وہ عمر جو 15 آزاد ملکوں کا حکمراں ہے، وہ کہہ رہا ہے میری پیٹھ پر چڑھ جاؤ، اور عمر کے کندھے پر پیر رکھ کر وہ پرنالہ لگا دو، اس لیے کہ اس پرنالے کو نسبت میرے نبی سے حاصل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد نبی کا احترام کا عالم یہ ہے، جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لانے کے بعد کبھی بھی اپنا داہنا ہاتھ اپنی شرمگاہ پر نہیں لگایا۔ وہ کہا کرتے تھے جن ہاتھوں سے میں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اب ان ہاتھوں کو میں شرمگاہ پر لگا دوں، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح لکھی گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی لکھو ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ، یہ وہ فیصلہ ہے جس پر محمد رسول اللہ ایگری اور راضی ہیں۔ تو سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو لڑائی کیا ہے؟ ساری لڑائی ہی تو اس لیے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی جہاں محمد کے آگے رسول اللہ لکھا ہے وہ مٹا دو۔ حضرت علی کا احترام دیکھے آپ نے کہا واللہ لا امحوک ابدا، اے اللہ کے نبی اب علی کے جن ہاتھوں نے ایک بار محمد کے آگے رسول اللہ لکھ دیا ہے وہ ہاتھ کٹ تو سکتے ہیں لیکن اب رسول اللہ کو وہ ہاتھ مٹا نہیں سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ انہوں نے بتایا تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹایا اور وہاں محمد ابن عبداللہ لکھا گیا۔ صحابہ کا احترام دیکھیں، صلح حدیبیہ کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کی سگی بیٹی ہماری اور آپ کی ماں حضرت رملہ بنت سفیان جنہیں ہم ام حبیبہ کہتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ ابو سفیان جب مدینہ گئے ہیں اس صلح کے رینیول کے لیے حضرت ابو بکر کے پاس گئے، حضرت عمر کے پاس گئے، عثمان و علی کے پاس گئے رضی اللہ عنہ۔ جب بات نہیں بنی تو سوچا کہ اپنی بیٹی سے جا کر مل لیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں۔ جب ابو سفیان بیٹی کے پاس پہنچے ہیں، ایک لمبے عرصے کے بعد پہنچے ہیں، اس لیے کہ ان کی بیٹی نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، پھر مدینہ آئی ہیں، تو کئی سالوں کے بعد جب باپ بیٹی کے دروازے پر پہنچا ہے، بیٹی کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنے باپ کو دیکھا تو بستر پلٹ دیا۔ باپ نے کہا کہ بیٹی کیا بستر اس لائق نہیں ہے کہ تیرا باپ اس پر بیٹھ جائے، یا تیرا باپ اس لائق نہیں ہے کہ اس بستر پر بیٹھ جائے؟ تو بیٹی نے جواب دیکھا، جو ایمان دیا وہ جواب سنیے اور نبی کا احترام سنیے۔ بیٹی نے جواب دیا انک امرؤ نجس، کہ ابا جان آپ کے پاس ابھی ایمان کی دولت نہیں ہے، آپ شرک میں ملوث ہیں، آپ ناپاک ہیں، یہ میرے نبی کا بستر ہے، آپ باپ ہیں، گوارا ہے، لیکن اس نبی کے بستر پر آپ بیٹھنے کے قابل نہیں۔ اور یہ تو اس دور کے صحابہ تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی انہوں نے مدینے میں گزار دی، ان کو امام دار الہجرت کہا جاتا ہے، پوری زندگی مدینے میں گزار دی، لیکن مدینے کے حدود حرم میں انہوں نے کبھی استنجا اور پاخانہ نہیں کیا۔ وہ کہا کرتے تھے جس سرزمین نے میرے نبی کے قدموں کو بوسہ دیا ہو، امام مالک اس مٹی پر پاخانہ کر دے، یہ امام مالک کا ایمان گوارا نہیں کرتا۔
امام مالک کے استبل میں شاندار گھوڑے تھے، لیکن مدینے کی سرحد میں کبھی امام مالک ان گھوڑوں پر سوار نہیں ہوئے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت گھوڑے پر سوار ہو جائیے، آپ مدینے سے باہر جاتے ہیں پھر گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں۔ تو امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ اس سرزمین نے میرے نبی کے قدموں کو چوما ہے، امام مالک اس سرزمین کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے نہیں رون سکتا۔ امام مالک علیہ رحمہ کے دور میں ایک آدمی نے کہا مدینے کی مٹی اچھی نہیں ہے، امام مالک نے کہا اسے 40 گھوڑے لگائے جائیں۔ لوگوں نے کہا حضرت اتنی سی بات پر 40 گھوڑے؟ امام مالک نے جواب دیا، وہ ایمان سنیے اور وہ احترام سنیے۔ امام مالک نے کہا اگر میرا بس چلتا تو میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ جس سرزمین پر میرے نبی کے پیر مبارک پڑے ہوں وہ سرزمین اچھی نہیں ہو سکتی، وہ مٹی اچھی نہیں ہو سکتی، تو پھر دنیا کی اور کون سی مٹی اچھی ہوگی؟ اگر میرا بس چلتا تو میں حکم دیتا کہ اس کی گردن مار۔ یہ تو بہت بڑے اللہ والے تھے جنہیں ہم دنیا دار بادشاہ کہتے ہیں، اور اتفاق سے دنیا نے جس کو بلند بنا کر پیش کیا ہے سلطان محمود غزنوی، ان کا پیریڈ ہے، ان کا ایک درباری ہے جس کا نام ہے تاج الدین۔ جب وہ دربار میں آیا کرتا تھا تو سلطان محمود غزنوی اسے محمد کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ ایک دن جب تاج الدین دربار میں آیا تو سلطان محمود نے اسے محمد کہہ کر نہیں پکارا بلکہ تاج الدین کہہ کر پکارا۔ وہ گھبرا گیا کہ شاید بادشاہ سلامت ناراض ہو گئے ہوں، اس لیے کہ پہلے بادشاہ بھی تھوڑی تھوڑی بات پر ناراض ہو جایا کرتے تھے۔ 3 دن تک وہ دربار میں نہیں آیا۔ جب سلطان محمود نے اسے بلوایا اور پوچھا کہ تو دربار میں کیوں نہیں آ رہا تھا تو اس نے کہا کہ روز آنا آپ مجھے محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے، کل تاج الدین کہہ کر پکارا، اس لیے میں نہیں آیا، میں نے سوچا کہ شاید آپ ناراض ہو۔ تو سلطان محمود غزنوی نے جو مومنانہ جواب دیا ہے، نوجوانوں وہ جواب سنیے۔ سلطان محمود نے جواب دیا جب میں تجھے محمد کہہ کر پکارا کرتا تھا تو میرا وضو ہوا کرتا تھا، پرسوں میرا وضو نہیں تھا تو میں نے بے وضو اپنے نبی کا نام لینا گوارا نہیں سمجھا، اس لیے میں نے تجھے تاج الدین کہہ کر پکارا۔ یہ بادشاہوں کا احترام۔ نبی ہمارے بیچ نہیں موجود ہیں، نبی کی باتیں موجود ہیں، نبی کے ادائیں موجود ہیں، نبی کی سنتیں موجود ہیں، نبی کی امت موجود ہے، نبی کے علوم والے لوگ موجود ہیں، ہم ان کا احترام کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے۔ ایک دن وہ مسجد نبوی میں حدیث دے رہے تھے، بچھو نے آ کر انہیں ڈنک مارا اور پھر وہ ان کے کپڑے میں گھس گیا۔ وہ حدیث پڑھاتے رہے لیکن درد کی شدت کی وجہ سے ادھر ادھر ہلکا سا وہ گھومتے رہے۔ بعد میں جب درس ختم ہوا تو اپنے شاگرد سے کہا کہ میرا کرتا اتارو۔ جب کرتا اتارا تو دیکھا کہ 16 جگہ بچھو نے ڈنک مارا۔ شاگرد نے کہا کہ حضور والا آپ پہلے بتا دیتے اور یہ درس ختم کر دیتے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تم کو معلوم نہیں کہ میں نبی کی باتیں سنا رہا تھا؟ اگر میں بیچ میں توڑ دیتا، اس سلسلے کو ختم کر دیتا تو یہ نبی کی باتوں کی بے ادبی تھی۔ اس لیے نبی کی باتوں کا احترام یہ ہے کہ بچھو کے ڈنک کا کاٹنا تو گوارا کیا، بچھو کے ڈنک کا مارا جانا تو گوارا کیا، لیکن نبی کی باتوں کو اور نبی کی باتوں کو توڑنا گوارا نہیں کیا۔ تو ہمارے بیچ میں جب نبی کی گفتگو ہو، نبی کی ادائیں بیان کی جائیں اور نبی کی سنتوں کا تذکرہ ہو، سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ایمان والا محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے کہ محفلوں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، ایک ایمان والا وہاں باتیں کرتا ہے۔ دیکھیں نبی کی بات کا احترام یہ ہے کہ جہاں حدیث پڑھی جائے، نبی کا تذکرہ ہو، آپ کی اداؤں کا تذکرہ ہو، وقت ہو تو بیٹھیں اور یہ ہرگز نہ کریں کہ آپ بیٹھے بھی ہیں اور بات کر رہے ہیں، نہیں، یہ نبی کے احترام کے خلاف ہے۔ تو اس لیے ہمارا ایمان ہے، جس دل میں نبی کا احترام نہیں ہے وہ دل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس دل میں نفاق ہو سکتا ہے، ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مغیرہ ابن شعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرہ داری کے لیے کھڑے ہیں۔ عروہ ابن مسعود ثقفی جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، آپ سے بات کرنے کے لیے آیا۔ تو جیسے ہم بات کرتے ہیں، بات کرتے کرتے وہ آپ کی داڑھی تک ہاتھ لگاتا، آپ کی داڑھی میں ہاتھ لگاتا رہا۔ ایک بار ہاتھ لگایا، 2 بار جب اس نے ہاتھ لگایا تو مغیرہ ابن شعبہ نے اپنی تلوار کا کندہ اس کے ہاتھ پر مارا اور کہا اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
او عروہ اپنا ہاتھ نبی کی داڑھی سے پیچھے کھینچ لے، اس لیے کہ تیرا ہاتھ شرک میں ملوث ہے اور میرے نبی کی داڑھی سراپا توحید ہے، اور سن لے کہ اگر دوبارہ پھر ہاتھ بڑھا تو یہ ہاتھ واپس نہیں جائے گا، مغیرہ اس ہاتھ کو کاٹ لے گا۔ حالانکہ عروہ ابن مسعود مغیرہ ابن شعبہ کے سگے چچا تھے۔ تو ہم مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام سیکھنا چاہیے، اور جب نبی کا احترام ہو تو امت کا احترام ہو۔ یہ کمال کی بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے نبی کے احترام کا دعویٰ کرتا ہے لیکن نبی کی امت سے نفرت کرتا ہے۔ بھائی یہ امت ہے جس کے لیے نبی روئے ہیں، یہ امت ہے جس کا نبی سے تعلق جڑا ہے، یہ امت ہے جو اپنے نبی سے محبت کی دعوے دار ہے، یہ امت ہے نبی جس کے ایمان کے خواہاں تھے، ہم اسی نبی کی امت سے نفرت کریں۔ تو پہلی چیز میں نے یہ بیان کی، ہمارے دل میں نبی کا احترام ہونا چاہیے۔ سیرت کا دوسرا پہلو جو ہمیں حکم ہوا ہے وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی، ہم جسے کہتے ہیں گھریلو زندگی، کہ آپ اپنی بیویوں کے بیچ میں کیسے رہا کرتے تھے۔ کان کھول کر سنیں، زیادہ دیر میں آپ کا نہیں رہوں گا، 15 منٹ صرف آپ کے بیچ میں اور اس کے بعد مہمان کا وقت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عائلی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، ہم بحیثیت مرد ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اسے جانیں۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام ہمارے اور آپ کے دادا جان، ان کی اہلیہ حضرت حوا ہماری دادی جان، آپ کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، لیکن حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا۔ کیوں؟ بھائی جو اللہ آدم کو مٹی سے پیدا کر سکتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا سکتا ہے، تو ان کا جوڑا حضرت حوا کو تو بھی اپنے ہاتھوں سے بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور حوا کو آدم سے پیدا کیا، دنیا کو بتانے کے لیے کہ مرد اور عورت میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، یکسانیت ہونی چاہیے، مزاج ملنا چاہیے، ورنہ زندگی اچیرن ہو جائے گی۔ عربی میں بیوی کو زوج بولتے ہیں، حالانکہ زوج کا ترجمہ بیوی نہیں، زوج کا ترجمہ جوڑا ہے، جسے انگریزی میں ہم پیئر کہتے ہیں۔ جیسے ٹریکٹر کے دو پہیے ہوتے ہیں، پچھلے پہیے اگر دونوں برابر نہ ہو تو ٹریکٹر نہیں چلے گا، ایکا کے دو پہیے ہیں اگر برابر ہو تو نہیں چلے گا، تو یہ جوڑا بولے جاتے ہیں، پیئر بولے جاتے ہیں، زوج بولے جاتے ہیں۔ ایسے میاں اور بیوی کے درمیان یکسانیت ہونی چاہیے، ہم آہنگی ہونی چاہیے، مزاج کا ملنا چاہیے۔ اگر یہ دونوں پہیے نہیں مل پائیں گے تو پھر زندگی کی گاڑی نہیں چل پائے گی، اور جو آنے والی نسلیں ہیں وہ برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کامیاب لائف ہے اور گھریلو زندگی ہے، اس کے پیچھے صرف دو راز۔ سب سے پہلی چیز دوسروں کے مزاج کی رعایت، بہت اہم بات ہے، دوسروں کے مزاج کی رعایت۔ دوسری بات دوسروں کے حقوق کی ادائیگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دوسروں کے مزاج کی رعایت کی ہے۔ اگر ہم یہ سیکھ جائیں کہ دوسروں کے مزاج کی رعایت کریں گے، کبھی لفڑے نہیں ہو سکتے، کبھی طلاق نہیں ہو سکتی، کبھی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ چیزیں پسند کی ہیں۔ آپ کو ٹھنڈا پانی پسند تھا، آپ کو گوشت میں فلا چیزیں پسند تھی، لیکن کوئی ایک واقعہ ہمیں دکھا دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے گھر والوں سے فرمائش کر کے اپنی پسند کا کھانا پکوایا؟ نہیں، جو گھر میں پکتا تھا وہ کھا لیتے تھے، جو اچھا نہیں لگتا تھا اسے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ معاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کھانے میں کبھی عیب نہیں لگایا۔ کیوں؟ بظاہر چھوٹی سی بات ہے، عیب اس لیے نہیں لگایا کہ عورت نے آگ کے سامنے تپ کر کھانا بنایا ہے۔ اگر میں جھنجھلا گیا کہ اس میں نمک تیز ہے، اس میں مرچ تیز ہے، اس میں تیل زیادہ ہو گیا، تو صرف میری زبان سے تو دو لفظ ادا ہوئے ہیں، لیکن وہ جو آب گینا ہے، وہ جو شیشے کا برتن ہے عورت کی شکل میں، اس کا پورا وجود ٹوٹ جائے گا کہ میں نے کتنی محنت سے کھانا بنایا اور اس نے تھوڑی سی بات گوارا نہیں کی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے پر عیب نہیں نکالا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سسرالی رشتوں کو گالی دینے سے اور برا بھلا کہنے سے منع کیا۔ کیوں؟ آپ غور کرو، ایک عورت 25 سال اپنے ماں باپ کے پاس رہ کر آتی ہے،
اگر شوہر اس کے سامنے اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، وہ آپ کے گھر کی نوکرانی تو ہو سکتی ہے لیکن بہو بن کر کبھی زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ تنہائی میں سوچتی ہے کہ میرے ماں باپ نے کتنی مشقت سے مجھے پالا تھا، یہ نالائق انہی کو گالی دے رہا ہے، اس لیے وہ کبھی آپ کو دل سے چاہ نہیں سکتی۔ وہ چاہنے کا ناٹک تو کر سکتی ہے اس لیے کہ مجبور ہے، لیکن آپ اس کا دل کبھی نہیں جیت سکتے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سسرالی رشتوں کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 لاکھ مربع میل کے حکمراں ہیں، اس امت کے نبی ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو احد پہاڑ بھی سونے کا بن جائے، ایک اشارہ کریں تو قیصر و کسریٰ کی سلطنت لرز جائے، کانپ جائے۔ آپ کے دیوانے آپ کے اشاروں پر گردن کٹا دیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا گھریلو عالم یہ ہے کہ آپ گھر میں جاتے ہیں، جھاڑو لگا دیتے ہیں، اگر جوتا چپل ٹوٹ گیا ہے تو ٹاک دیتے ہیں، اگر بکری کا دودھ نہیں نکالا گیا ہے تو آپ دودھ نکال دیتے ہیں، بازار سے سودا سلف لا دیتے ہیں۔ آپ اس طرح بیٹھ کر کھاتے ہیں جس طرح غلام بیٹھ کر کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آکل کما یاکل العبد، میں گھر میں اس طرح کھانا کھاتا ہوں جس طرح ایک غلام بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کا عالم یہ ہے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اماں عائشہ سو رہی ہوتی ہیں، اماں عائشہ کے پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں سجدے کی جگہ، آپ دھیرے سے پیچھے کر دیتے ہیں، پھر تہجد پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو اگر ایک دن تہجد پڑھ لے تو طوفان بدتمیزی ہم کھڑا کر دیں گے، پورے گھر کو جگا دیں گے، شور مچا دیں گے، ارے میں تہجد پڑھتا ہوں تم لوگ پڑے سوتے رہتا ہوں۔ اور اتفاق سے اگر بیوی کا پیر سجدے کی جگہ آ جائے تو ہم پاکا رکھ کر اس کو کاٹ دیں گے، چاقو سے بیوی کا پیر بھی کاٹ دیں گے، اس سے کم پر ہم راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اماں عائشہ سو رہی ہیں، آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اٹھ جائیے، آپ پڑھ رہے ہیں، جب ان کی مرضی ہوگی اٹھ جائیں گی، سجدے کی جگہ پیر آتا ہے تو پیار سے ہٹا دیتے ہیں۔ ایک جو ہے پوائنٹ کی بات بولوں، اگر برا نہ مانے، ہمارے حافظ مظفر صاحب بیٹھے ہیں، نیک لوگوں کی جب آدمی نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، برا مت مانیے گا، میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، ایک عام بات کہہ رہا ہوں، جب آدمی نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کی گھریلو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ اکثریت آپ دیکھ لیجئے، اللہ ماشاءاللہ 98% آپ کو نیک لوگ ایسے ملیں گے جن کی گھریلو زندگی تباہ ہے، برباد ہے۔ وہ باہر نیک ہے لیکن اپنی بیوی کا ظالم ہے، اپنے بچوں پر ظلم کرتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے نیکی کو یوگا سمجھ لیا، کسی سے بولنا نہیں، او ہٹو بچوں حضرت ذکر کر رہے ہیں، کوئی قریب نہیں آ سکتا۔ یار ہم نبی سے زیادہ نیک ہو سکتے ہیں، نبی تہجد پڑھ رہے ہیں اور ایک قول کے مطابق تہجد آپ پر فرض تھا، اور پھر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر آتا ہے آپ ہٹا دیتے ہیں۔ حضرت آپ کے گھریلو عالم یہ ہے، حضرت صفیہ کے یہاں سے ایک کھانا بن کر آیا، بہت اچھا کھانا تھا، لیکن باری حضرت عائشہ کی تھی۔ جب وہ پیالے میں کھانا بن کر آیا، حضرت عائشہ نے ہاتھ مارا، وہ پیالہ دور جا کر گیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ نبی کا گھر ہے، وہ نبی جس کے اشاروں پر صحابہ جان قربان کرتے ہیں، اس نبی کے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ جاتا ہے، دور جا کر گرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کو اٹھاتے ہیں، مسکراتے ہیں، اماں عائشہ سے فرماتے ہیں عائشہ تمہیں اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ وہاں عائشہ کا یہ حق تھا کہ وہ سختی کرے، اس لیے کہ باری ان کی تھی۔ یہ ہے گھریلو زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہا رہے ہوتے ہیں، حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ آؤ ٹب میں نہایا جائے، دونوں ایک ساتھ نہاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ نہا رہی ہوتی ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ پانی چھوڑ دینا میرے لیے، میں بھی نہاؤں گا۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ اماں عائشہ پانی پی رہی ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عائشہ بتاؤ تم نے کہاں سے پانی پیا ہے، میں بھی وہی سے پیوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ان کی سیر و تفریح کا دل چاہتا ہے، مسجد نبوی کے صحن میں حبشی لوگ نیزے سے کھیل رہے ہوتے ہیں، حضرت عائشہ آپ کے کندھے پر تھوڑی رکھ دیتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے ہیں، حضرت عائشہ آپ کے کندھے سے پورا سین، پورا منظر اور پورا کھیل دیکھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وہاں سے نہیں ہٹے جب تک کہ حضرت عائشہ کا پیٹ اور من بھر نہیں گیا۔ جب حضرت عائشہ خود ہٹی ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹے ہیں۔ اگر یہ گھریلو زندگی ہو تو بتاؤ کبھی توڑ ہوگا، کبھی طلاق ہوگی؟ نہیں۔ دوسری طرف چلو، عورتوں کا کیا فرض ہے؟ میری ماں اور بہنوں 5 منٹ میں آپ سبھی میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی کے پہلے انسان ہیں جنہوں نے آپ کو زندگی کا حق دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس دنیا نے عورتوں کو زندگی کا حق ہی نہیں دیا تھا. وہ تو باپ کے رحم و کرم پر تھی. اگر باپ چاہتا تو زندہ رکھتا اور اگر نہ چاہتا تو زمین کے نیچے دفن کر دیتا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انسان ہیں جنہوں نے عورتوں کو زندگی کا حق دیا. اور وہ عورت جو مٹی کے نیچے دب چکی تھی اس کو وہاں سے اٹھایا اور کہا کہ اس کی اگر تربیت کر لے جاؤ, اس کی خدمت کر لے جاؤ تو جنت واجب ہے. جنت صرف واجب نہیں ہے, آپ نے فرمایا جنت میں محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوگا وہ انسان جو اپنے 2 بچیوں کی یا 3 بچیوں کی یا 1 بچیوں کی تربیت کر لے جائے. جو عورت مٹی کے نیچے دبی تھی آپ نے اٹھایا, کہا اسے کہاں دبا رہے ہو, اس کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے, اس کے قدموں کے نیچے. سب زندگی کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اچھا آپ کو کیا حق دیا ہے کبھی آپ نے سوچا؟ عشاء کی نماز ہو رہی ہے, مسجد نبوی فرض نماز ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں نماز کو لمبی پڑھاؤں, لیکن میں پیچھے سے بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اتجوز فی صلاتی, میں نماز اس لیے چھوٹی کر دیتا ہوں کہ بچہ روئے گا تو ماں کا دل دکھے گا, کسی عورت کا دل نہ دکھے, اس لیے نبی اپنی فرض نماز چھوٹی کر دیتے ہیں. اس سے بڑا احسان عورتوں پر اور کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا اگر دنیا نبی سے پہلے عورت کو زندہ رکھتی بھی تھی تو صرف لونڈیاں اور باندھی بناتا, یا تو وہ شراب خانوں کی ساقیہ ہوا کرتی تھی, شراب پلایا کرتی تھی, یا تو پھر وہ جو ہے وہ بدکاری کے جو اڈے ہوا کرتے تھے وہاں عورت ملا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو آپ نے عورت کو زندگی کے حق کے ساتھ ساتھ اظہار رائے کا حق دیا. اسپیچ آف فریڈم, یہ پہلی بار جو ہے فریڈم آف اسپیچ جو ہے یہ دنیا میں پہلی بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دیا. آپ ایک واقعے سے مسلم کی روایت کا اندازہ لگائیں, آپ کا دل دہل جائے گا, ایمان بلند ہو جائے گا کہ یہ نبی کی سیرت ہے. ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی ہیں, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انتہائی خوبصورت صحابیہ ہیں. حضرت عائشہ کے یہاں ہے غلام ہیں, ان کے شوہر کا نام ہے مغیث, وہ بھی غلام ہیں. جب حضرت بریرہ آزاد ہوئی تو شریعت نے حکم دیا ہے آزاد ہونے کے بعد عورت کو یہ حق ہے اگر چاہے تو اپنا نکاح باقی رکھے اور اگر چاہے تو اپنا نکاح توڑ دے. جب یہ آزاد ہو گئی تو انہوں نے حضرت مغیث سے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, اس لیے وہ تھوڑے سے رنگ ان کا جو ہے وہ سانولا تھا, تو انہوں نے کہا میں مغیث کے ساتھ نہیں رہوں گی اور اپنا رشتہ توڑ لیا. شریعت نے ان کو یہ حق دیا تھا. حضرت مغیث مدینے کی گلیوں میں روتے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے سفارش لے کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ جو ہے حضرت بریرہ سے سفارش کریں اور بریرہ میرے پاس رک جائیں. ایمان والو سنیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا اور کہا کہ مغیث بہت رو رہے ہیں, میری بات پر غور کر لو اور دوبارہ مغیث کے پاس چلی جاؤ. تو حضرت بریرہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے, یہ آپ کا مشورہ ہے, قربان جائیے. یہ جو انٹلیکچوئل دنیا ہے جو اپنے آپ کو دانشور کہتی ہے, یہ جو ویسٹ کا کلچر ہے, یہ جو مغربی دنیا ہے جو عورت کے آزادی کے نعرے لگاتی ہے, اصل آزادی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے حضرت بریرہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ آپ کا حکم ہے, یہ آپ کی رائے ہے, اگر آپ کا حکم ہے تو بریرہ ماننے کے لیے تیار ہے. اے اللہ کے نبی اگر یہ آپ کی رائے ہے فلا حاجت علی, تو بریرہ اس رائے کو نہیں مانتی. دنیا سوچ نہیں سکتی کہ وہ بریرہ جو عائشہ کے ٹکڑوں پر پلی, وہ بریرہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی اگر یہ آپ کی رائے ہے تو میں نہیں مانتی ہوں, مجھے اپنی رائے پیاری ہے. چنانچہ وہ حضرت مغیث کے پاس نہیں گئی. تو عورت کو جو ہے اظہار رائے کی آزادی سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. لیکن میری ماں اور بہنوں آپ ذرا سا سوچو, ہم نے آمینہ کے لگتے جگر کے ساتھ اور اس کے دین کے ساتھ کیا رویہ اپنایا. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنے چوکھٹ سے باہر نکال دیا, اسے دھکا دے دیا کہ نہیں یہاں تو سنت کے لیے کیا کام ہے, یہاں شریعت کے لیے کیا جگہ ہے, یہاں سنت کے لیے کیا جگہ ہے.
آج شادی اور بیاہ دیکھ لو، شاید ہماری عورتوں کے مجمع کو دیکھ کر باہر والا اور دوسرے طرف کا آدمی کبھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ مسلمان کی عورت ہے۔ اگر شادی کے مجمع میں ایک برقعے والی آ جائے تو وہ بیچاری اپنے آپ کو کوستی ہے کہ یہاں تو ساری بے پردہ ہے، میں کیوں برقعے میں آ گئی؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ معاملہ الٹا ہو، جو بغیر برقعے کے آئی ہے وہ شرمندگی محسوس کرے کہ میں ان با پردہ خاتون میں بے پردہ کیوں آئی ہوں، لیکن معاملہ بالکل الٹ گیا۔ آج ہماری وہ بہنیں جو فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، جو عائشہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ڈی جے پر تھرک رہی ہیں، ان کے سروں پر دوپٹے نہیں ہیں، یہ بال کو دکھا رہی ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، ان کو یہ معلوم نہیں کہ وضو میں کتنے فرض ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا، آپ کے ابا اماں کا نام کیا تھا، آپ کے دادا دادی کا نام کیا تھا، آپ کی نانا نانی کا نام کیا تھا، آپ کی بیویاں کتنی تھی، آپ کا نکاح کن کن سے ہوا، آپ کی سب سے چہیتی اور لاڈلی بیوی کون تھی، نہیں معلوم۔ ہم نے دھکا دے کر نکال دیا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، جب جب امت پر حالات آئے ہیں تو صرف اور صرف آپ کے کندھوں نے سہارا دیا ہے۔ اب بھی یہ امت جو ہے پانچ نہیں ہوئی ہے، آج پھر آپ کی گود سے دوبارہ پھر عمر بن الخطاب پیدا ہو سکتے ہیں، دوبارہ پھر خالد ابن ولید جنم لے سکتے ہیں، دوبارہ پھر محمد بن قاسم اٹھ سکتے ہیں، دوبارہ پھر خواجہ معین الدین چشتی اور نظام الدین اولیاء پیدا ہو سکتے ہیں۔ بس شرط اتنی ہے کہ آپ ٹھان لیں کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر ثابت قدم رہنا ہے، جمنا ہے۔ دنیا پاگل کہے جب بھی جمنا ہے، اور دنیا اگر عقل مند کہے جب بھی جمنا ہے۔ ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کی ایک کہانی ہے، مکہ میں ایک خاتون ہے سمیہ جس کا نام ہے، وہ شروع دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتی ہیں۔ پہلے ایمان لانے سے پہلے ابو جہل کے گھرانے کی وہ غلام رہی ہیں، باندھی رہی ہیں، لیکن جب ایمان لاتی ہیں تو ابو جہل کا پورا خاندان اتنا ستاتا ہے کہ کبھی انہیں رسیوں میں جکڑا جاتا ہے، کبھی دھونی دی جاتی ہے، کبھی ریت پر لٹایا جاتا ہے، کبھی پتھروں سے انہیں مارا جاتا ہے۔ روزانہ وہ تھک ہار کر اپنے گھر میں پہنچتی ہیں، یعنی صبح اپنے گھر سے نکلتی ہیں۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے نہیں کہ گھر کا چولہا جلے گا، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہرا بھرا رہے گا، اس لیے وہ گھر سے نکلتی ہیں اور اپنے اوپر ظلم و ستم سہتی ہیں۔ ایک دن جب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھا کر اپنے گھر کو شام کو لوٹی ہیں تو ابو جہل وہاں بھی پہنچ گیا، اور ابو جہل نے آپ کو ستون سے باندھ دیا اور آپ کے لڑکے کے سامنے، حضرت عمار کے سامنے، ان کے شوہر حضرت یاسر کے سامنے حضرت سمیہ کے سارے کپڑے اتار دیے۔ ایک عورت سمجھ سکتی ہے کہ اگر جوان بیٹے کے سامنے اسے ننگا کر دیا جائے تو پھر اس کے ضمیر کا کیا عالم ہوگا۔ جب ننگا کر دیا، مادر زاد ننگا، تو ابو جہل نے کہا اب تو محمد کا انکار کرتی ہے۔ حضرت سمیہ نے ابو جہل کے منہ پر تھوک دیا اور کہا ابو جہل اگر تم مر جائے، مر کر دوبارہ پھر زندہ ہو، جب بھی میں محمد کا انکار نہیں کر سکتی۔ ابو جہل نے تیش میں آ کر ایک برچہ مارا جو ان کی شرمگاہ میں لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ پوری دنیا ابو جہل سے بھر چکی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ایک بار پھر سمیہ کا کردار نبھا دیں، انشاءاللہ دنیا ہار مان لے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔ آئیے بلا کسی تمہید